अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक है कि क्या कुर्बानी के जानवर को किबला की तरफ लिटाकर ज़बह करना ज़रूरी है, क्या यह सुन्नत से साबित है। और इसी तरह से क्या अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा गैर किबला की तरफ जानवर को ज़िबह करने के गोश्त को खाना नापसंद करते थे। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते वक्त, जानवर को ज़बह करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते थे, मैं वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा पूरी दलील के साथ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, मैं सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने के ताल्लुक़ से जो दुआ है वो मैं बतलाना मुनासिब समझूंगा। उसके बाद मैं सहाबा के उस कौल को भी आपके सामने रखूंगा जो उनके बारे में है कि वो नापसंद करते थे गैर किबला की तरफ जानवर को ज़बह करके उसका गोश्त खाने को। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया जाए तो चाकू को खूब अच्छी तरह से तेज कर लिया जाए और जानवर से छुपा करके रखा जाए, उसको दिखाया न जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जानवर को ज़बह करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो एक ही अपने साथ अपने घर वालों को भी उसमें शामिल कर लेते, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1967 है और 5051 है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सींगों वाला मेंढा लाने का हुक्म दिया जो स्याही में चलता हो, स्याही में बैठता हो और स्याही में देखता हो, यानी पांव, पेट और आंखें स्याह हों, काली हों। फिर एक ऐसा मेंढा कुर्बानी के लिए लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा छुरी लाओ। फिर फरमाया कि उसको पत्थर से तेज कर लो। मैंने कहती है कि मैंने तेज कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली, मेंढे को पकड़ा, उसको लिटाया, फिर ज़बह करते वक्त फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह के नाम से, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद कि आए अल्लाह इसको मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा, और व आल मोहम्मद और मोहम्मद के घर वालों की तरफ से कबूल फरमा। तो पता चला कि अगर घर वालों को अपने साथ में शरीक करना है अजर व सवाब के एतबार से तो इस तरह से कह करके और जानवर को ज़बह किया जाए जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो यहाँ पर जो मोहम्मद का नाम है उसकी जगह पर आदमी अपना नाम ले और उसके बाद वह आले और फिर अपना नाम ले। और अगर आदमी सिर्फ बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जानवर ज़बह करता है तो यह भी साबित है, यह भी काफ़ी है, जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 1966 है और 5090 है। यह अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते थे। तो पता चला कि अगर कोई बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर भी कह करके जानवर को
ذبح کرتا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک اس حدیث کا بھی ذکر کر دیتے ہیں جس کے اندر قبلہ کی طرف لٹا کر ذبح کرنے کے تعلق سے ہے۔ میں نے کسی ویڈیو کے اندر قبلہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جانور کو قبلہ کی طرف لٹا کر کے ذبح کرنا چاہیے، تو دیکھیے جو مرفوع حدیث ہے وہ تو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، میں اس سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ میں نے اعتماد کیا تھا حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ انہوں نے اپنی اس تحقیق میں اس کو حسن کہا تھا اس حدیث کو، جبکہ ہم نے دوبارہ سے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، جو کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 2795 میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3121 میں، اور اسی طرح سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 2899 میں، اور مسند احمد میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 475، مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 174 حدیث نمبر 1716، اور سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 41 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ضعیف لکھا لیکن بعد میں انہوں نے بھی حسن لکھا، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ کچھ متاخرین محدثین کی توثیق پر اعتماد کر کے، جیسے حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، اور بھی محدثین ہیں متاخرین میں سے، لیکن متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی اس راوی کو ثقہ یا صدوق نہیں کہا ہے۔ وہ راوی ہے ابو ایاس المافری مصری، جو کہ مجہول الحال ہے، اس کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جیسا کہ تقریب التہذیب کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 246 پر لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کچھ متساہل محدثین کا اسے ثقہ و صدوق کہنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس حدیث کے اندر لمبی دعا ہے، قرآن کی 2 آیتیں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 79، اور اسی طرح سے آیت نمبر 162 ہے، جس میں انی وجہتو کے ساتھ یہ دعا ہے، اور اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ہے کہ قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح قربانی کے دن جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھنا اس کا یہ ثابت نہیں ہے اصول حدیث و اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہی پڑھیں جو صحیح مسلم کے اندر صحیح حدیث سے ثابت ہے، کہ آپ صرف بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ جو حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کے اندر ایک علت اور ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 2795 اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3121، اس کے اندر محمد بن اسحاق کی تدلیس ہے، وہ مدلس ہیں، مشہور ہیں، لیکن ان سے روایت بیان کی ہے، لیکن صحیح ابن خزیمہ میں انہوں نے سما کی شراحت کی ہے حدیث نمبر 2899 میں۔ لیکن تمام کی تمام کتب حدیث کے اندر جو سند ہے اس کے اندر ایک راوی سب میں ہے جس کا نام ہے ابو ایاس ابن النعمان المافری مصری، یہ مجہول الحال ہے، اس کی بنا پر اس کی سند ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح سے ہم وہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 447 اردو ترجمے کے اندر ہے، لیکن آپ کو عربی کے اندر بھی مل جائے گا حدیث نمبر 8585۔ اس کے اندر امام عبد الرزاق نے، جو کہ یہ بھی مدلس ہیں لیکن انہوں نے سما کی شراحت کی ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ ایسے ذبیحہ کو کھانے کو مکروہ یعنی کراہیت ناپسند محسوس کرتے تھے جسے آدمی نے قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر ذبح کیا ہو. یعنی جو آدمی غیر قبلہ کی طرف قربانی کے جانور کو ذبح کیا ہو اور ان کو پتہ چل جاتا تھا تو اس کا گوشت کھانا یہ پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو ناپسند کرتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ دلیل ہے کہ صحابہ غیر قبلہ کی طرف جانور کا ذبح کرنا، اس کے گوشت کو کھانا ناپسند کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. اس اعتبار سے جانور کو جب قربانی کریں، جانور کو جب ذبح کریں تو اس کو قبلہ کی طرف رخ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.